ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے. حضرت کے چھوٹے بچے ہوئے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، طاہر مطہر، لیکن سب چھوٹے مر گئے اور آپ کسی مرد کے باپ نہیں کہلائے. اشارہ ہے کہ زید آپ کا بیٹا نہیں ہے. یہ بات بند کرو، چھوڑ دو یہ بات، اس سے غلط رسم پیدا ہو رہی ہے. جب حضرت کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ آپ کی نسل عورت سے چلی گئی. آپ نے فرمایا ہر شخص کی نسل مرد سے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے. مسند البزار. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک مرد کے بھی تم میں سے. جب یہ نفی فرمایا نا تو دو اعزاز دے دیے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور خاتم ہے پیغمبروں کے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. اور اس میں بات ختم اور حضرت کا اعزاز شروع. خاتم النبیین بمعنی متمم الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی کسی زاویے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ نئے نبی کے آنے کے لیے تین باتوں میں سے ایک ہونا چاہیے. سابقہ شریعت منسوخ ہو. ہماری شریعت ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے. سابقہ شریعت کسی قوم قبیلے کے لیے ہو، ہماری شریعت تمام عالم کے لیے ہے. سابقہ وہی تبدیل ہو چکی ہو. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں جیسے ہم نے نازل کیا ہے. لہذا حضرت کے بعد کسی پیرائے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی. باقی اس موضوع پر بڑی کتابیں اور بڑی بحث ہے، کیونکہ ہمارے دور میں مرزا غلام احمد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ کذاب و دجال ٹھہرا ہے. امام الازہر مولانا انور شاہ نے اس موضوع پر فارسی میں خاتم النبیین لکھا. اس کا اردو ترجمہ مولانا رسول لدھیانوی نے حضرت بنوری کے حکم پر کیا ہے. اور نفحۃ الانبر میں حضرت بنوری نے اعلان کیا تھا کہ میرے شیخ کے کمالات دیکھنے ہو خاتم النبیین دیکھ لیں. اور پاکستان کے مفتی اعظم، وقت کے مقتدر فقیہ مولانا انور شاہ کے خاص شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس لیے یہ مسئلہ طویلۃ الذیل ہے، اب مستقل ایک درس ہے 4-5 گھنٹے کا. ان کتابوں کے حوالے پر اکتفا کافی ہے. ہمارے پیغمبر کے بارے میں 3 عقیدے رکھنے ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ رسول اور نبی ہے، دوسرا یہ کہ آپ عربی النسل ہے، تیسرا یہ کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں. اور یہ سب باتیں متواتر آیات سے ثابت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. علماء نے تصریح کی ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی درجے کی بھی نبوت کی اجازت نہیں. ابن کثیر نے ایک طویل بات کر کے اخیر میں کہتے ہیں لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے أَنَّ كُلَّ مَنْ عِدَّى هَذَا الْمَقَامِ بَعْدَهُ، جس نے ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا فَهُوَ كَذَّابٌ، جھوٹا ہے، افاق تہمت تراش ہے، دجال دجال ہے، ضال مضل. تفسیر ابن کثیر. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، وسبحوا بکرۃ واصیلا، تسبیح کرو اس کی صبح و شام. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو درود بھیجتے تم پر اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ درود ہے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے اللہ مسلمانوں پر رحم کرنے والا. اس آیت میں امت کے لیے بھی درود و سلام کا ذکر ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعا ان کی جس دن اللہ سے ملیں گے السلام علیکم.
وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے اجر عزت کا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ گواہ بنا پر علم ہے، بنا پر رویت نہیں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دعوت دینے والے اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آفتاب درخشاں، مقام اور مرتبہ مراد ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے مسلمانوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں سے فضل بڑا ہوگا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہا نہ مانے کافروں کا نہ منافقوں کا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، رہنے دیں ان کی تکلیفیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کیجیے اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ کارساز۔